فقد قال الصادق علیہ السلام ان اللہ فرض الایمان علی جوارح ابن آدم فقسمه علیہا وفرقه فیہا صلوات۔ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی۔ ترک واجب عمدن یعنی اختیار اور ارادہ کے ساتھ کسی واجب کو ترک کرنا جو حق تعالیٰ نے واجب اور لازم قرار دیا ہے، یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلہ میں گفتگو جاری تھی۔ ایک حدیث مبارک حضرت امام صادق علیہ السلام جو حدیث کافی طولانی اور تفصیلی ہے، اس میں سے ایک حصہ جس حصے میں حضرت نے انسان کے جوارح پر حق تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ حدیث بھی مختلف مضامین کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ کچھ حدیث میں بہت زیادہ تفصیل ہے، کچھ احادیث میں بہت مختصر اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے، اور کچھ احادیث میں نسبتاً تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ یہ حضرت صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ابن آدم کے اعضاء اور جوارح پر ایمان کو لازم قرار دیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، اور پھر اس کو اعضاء پر تقسیم کیا ہے اور اعضاء کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ فَلَيْسَ مِن جَوَارِحِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَتْ مِنَ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مَا وُكِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اعضاء، انسانی اعضاء میں سے کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ذمہ ایمان لگایا گیا ہے، یعنی ایمان کا ایک کام یا ایمان کا ایک حصہ اس عضو سے تعلق رکھتا ہے، اور جو اس عضو کی ایمان کے اعتبار سے ذمہ داری ہے وہ دوسرے عضو کی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اعضاء کی ایمان کے تقاضے کے مطابق ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ، انسان کے قلب اور دل پر حق تعالیٰ نے ایمان کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ قلب کا فریضہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا، لہذا قلب جو ہے اس کے کام کی وضاحت 4 شعبوں میں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کہ وجود اقدس کا اقرار کرے
اور اس کی طرف سے بھیجے گئے اشخاص کی تصدیق کرے اور جو کچھ وہ لائے ہیں ان کی بھی تصدیق کرے اور ان پر ایمان رکھے۔ دوسرا وہ اس کی معرفت پیدا کرے، اور تیسرا اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس سے وابستہ رکھے۔ عقد ہوتا ہے یہ دو رسیوں کو آپس میں گانٹھ دینا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں گڈ باندھنا۔ والرضا، اور حق تعالیٰ پہ راضی رہے۔ پھر حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی والتسلیم، اور اس کے احکام کے مقابلہ میں سر تسلیم خم کرے۔ والتسلیم بأن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس چیز کو تسلیم کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، الہً واحدًا، وہ تنہا معبود ہے، ایک ہی معبود ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ ہی تو اپنے لیے ہمسر کا انتخاب کیا ہے اور نہ ہی اولاد کا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ سرکار دو عالم اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ، اور اقرار کرے جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ انبیاء کی صورت میں ہوں یا صحائف و کتب کی صورت میں ہوں۔ ایمان کی نسبت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایمان بنیادی طور پہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں ایمان مفصل یا ایمان تفصیلی، اور ایک ہوتا ہے اجمالی۔ ایمان تفصیلی ان موارد میں رکھا جاتا ہے جس کی تفصیل شارع کی طرف سے ہم تک پہنچی ہو، تو اس کا تفصیلاً ایمان رکھا جاتا ہے، اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے 5 نمازوں کا واجب ہونا، حج کا واجب ہونا، یہ احکام جو ہم تفصیل سے ہم تک پہنچے ہیں ان کو تسلیم کرنا۔ اور ایک ایمان اجمالی ہے کہ ہم تفصیلات نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کچھ احکام ہوں جو سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے امت کو پہنچائے ہوں، لیکن ہم تک نہ پہنچ سکے ہوں، یا کچھ احکام ہوں جن کے پہنچانے کا ابھی تک وقت نہیں آیا تھا۔ تو ایسے موارد میں ایمان اجمالی، یعنی ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ حضرت فرمائیں گے، لے آئے ہیں، ہم تک پہنچائیں گے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے حق ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْقَلْبِ، یہ وہ چیز ہے جو حق تعالیٰ نے انسان کے دل پر فرض کی ہے، واجب قرار دی ہے۔ وہ ایک اقرار ہے اور دوسرا ہے معرفت، وَهُوَ عَمَلُهُ، یہ دل کا کام ہے، یہ دل کا فعل ہے، لہذا یہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان لے آئے، اور جو کتابیں وہ لائے ہیں، جو پیغام وہ لائے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کو تسلیم کرے اور ان پر ایمان رکھے۔
وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور حق تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ارشاد فرمایا ہے إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ آیہ مجیدہ کا حضرت نے حوالہ دیا کہ یہ چیزیں ان پر ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے، مگر اگر کسی کو مجبور کیا جائے اور اکراہ کیا جائے، جبر کیا جائے، وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کر سکے تو پھر اس کو دل سے ہی کرنا پڑے گا اور دل کے ساتھ وہ اطمینان رکھے گا۔ وقال، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہنا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وقال الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے اپنے منہ کے ساتھ تو ایمان کا اقرار کیا لیکن ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ منافقین کی صفت بیان کی ہے۔ وقال وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اور پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے نفسوں میں چھپاتے ہو اسے ظاہر نہیں کرتے اور مخفی رکھتے ہو لوگوں سے، زبان پر لاتے ہی نہیں، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا بھی حساب لے گا، جو خیالات ہیں ان کا بھی حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، بخش دے گا جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا اسے جسے وہ چاہتا ہے۔ فذلک ما فرض اللہ علی القلب من الاقرار والمعرفہ، یہ وہ چیز ہے جو قلب پر، دل پر حق تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے، اقرار اور معرفت، وہو عملو، یہ ہے دل کا کام اور یہ ہے دل کا فعل۔ وراث الایمان، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا وفرض اللہ علی اللسان القول والتعبیر عن القلب بما عقد علیہ۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ زبان کا کیا فریضہ ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا زبان پر اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ وہ کہے اور تعبیر لائے دل سے، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کو بیان کرے، بما عقد علیہ، جس پر اس نے پختگی سے اپنا عقیدہ پیدا کیا ہوا ہے اس کو وہ بیان کرے، وَأَقَرَّ بِهِ، اور اس کا اقرار کرے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی باتیں کہیں۔ وقال قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور فرمایا کہ آپ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ حقیقتیں، وہ بیانات گزشتہ انبیاء پہ نازل ہوئے ہوں یا سرکار دو عالم پہ نازل ہوئے ہوں، سب کا اقرار کرنا اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مسلم ہیں، اسے تسلیم کرتے ہیں۔ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ وَهُوَ عَمَلُهُ، یہ وہ چیز ہے جو حق تعالیٰ نے زبان پر فرض کی ہے اور یہ زبان کا عمل ہے۔ وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ، سماعت پر فرض قرار دیا ہے کہ أَن يَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ وہ بچائے اپنے آپ کو ایسی چیز سے کہ جس کے سننے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ سماعت پر فرض ہے۔ اور لا یحل لہ مما نہی اللہ عز وجل، اس کے لیے حلال نہیں ہے ان چیزوں میں سے جس سے اللہ پاک نے روکا ہے، والاصغاء الی ما اسقط اللہ عز وجل،
اور کان دھر کے توجہ سے سننا ایسی چیزوں کو کہ جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ صرف موسیقی اور لغویات ہی نہیں ہے، یہاں وضاحت ضروری ہے۔ اس سے مراد صرف موسیقی، لغویات اور گالی گلوچی نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کی حق تعالیٰ نے مذمت کی ہے، جو اللہ کے مبغوض ہیں، جنہیں ضال اور مضل قرار دیا ہے، ان کی تعریف بھی سنیں گے تو وہ وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ صرف موسیقی، جو کہ ایسی جب آیات آتی ہیں تو فوراً موسیقی اور گانے اور مائے ڈھولے جو ہیں ان کی طرف انسان کا ذہن سبقت کرتا ہے۔ جس چیز سے بھی اللہ نے روکا ہے اس کے سننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اصغاء اور سامعہ میں فرق ہوتا ہے۔ سامعہ مطلق سننا ہے، اصغاء ہوتا ہے توجہ دے کے سننا۔ تو یہ کام جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کی اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے تو سننا کہہ دینا فرض ہے سماعت پہ کہ نہیں سن سکتے۔ ایک بدعتکار کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو پھر آپ کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسا آزاد مسئلہ نہیں ہے کہ کان میرے ہیں، میری مرضی جہاں انہیں استعمال کروں۔ نہیں، کان ہمارے پاس امانت ہیں، یہ جس کی عطا ہے اسی کی مرضی سے استعمال ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اس کی مرضی کی مخالفت کی تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ وَالْإِصْغَاءُ إِلَىٰ مَا أَسْخَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ عز وجل فی ذالک وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها۔ آپ بعد میں ڈرتے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تو ڈر کے باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مجلس میں احکام الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور آج کا بڑا مشہور و معروف جملہ بڑے سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں، مولویوں نے نماز پڑھنے کا کہہ دیا، قرآن میں تو ہے نماز قائم کرو۔ یہ جملہ آپ فیس بک پہ جا بجا دیکھیں گے۔ اس قسم کا کوئی آیات الہی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، احکام الہی کی تضحیق کر رہا ہے، تو پھر وہاں داد دینا نہیں بنتا، آپ کے لیے سننا بھی حرام ہے۔ آپ چودھری ہیں، ڈنڈے والے ہیں، دولت والے ہیں، کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اپنے کاموں کا جواب دینا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی العیاذ باللہ کہیں پہ توہین ہو رہی ہے تو کیا ایک مومن کے لیے اس کو سننا جائز ہے؟ اسی طرح احکام الہی اگر کوئی ان کی تضحیق کر رہا ہے، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا اور اللہ کا فعل ہے، اللہ کا اس کا معاملہ ہے، ہم صرف اسے اچھے طریقے سے رغبت دلا سکتے ہیں۔ ایک شخص نماز کا مذاق اڑاتا ہے، ان دو میں فرق ہے۔ حکم الہی پہ عمل نہ کرنا گناہ ہے، ترک واجب عمدن گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ معاملہ ہے اس کا اور اس کے اللہ کا۔ ایک ہے تضحیق کرنا احکام الہی کی، تو یہ تو کسی سے بھی برداشت نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے کسی کو اس کی اجازت دی ہے، نہ کوئی مولوی ہو، غیر مولوی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، یہ کوئی بھی اس کی ٹھیکیداری نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائیں، ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو، کیا آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیات کا کفران کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
یہ اب تو میڈیا نے جو سوشل میڈیا ہے اس نے بہت کچھ ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام سے منسوب لوگ ایسی باتیں کریں گے یا ایسے کام کریں گے۔ وہ بہت ویڈیو 2-3 سال پہلے وہ چلی تھی کہ 3-4 بندے جو ہیں وہ نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر اسی میں جو ہے وہ اپنا شغل اور مشغلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک نماز پڑھاتا ہے، دھکے دیتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب اس میں کیفیات تھیں۔ خدا رہا یار، مذاق کرنے کے لیے دنیا کے اور موضوعات کم ہیں۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ والا مزاج چھوڑ دے۔ وہ میں ہمیشہ اس چیز کو اور رنگوں میں کہتا ہوں یا اور زبان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی اتنی وسیع زمین پڑی تھی، چند مربع فٹ کا ایک کمرہ جس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا۔ اب ان کو بھی شوق چڑھا کہ بت بھی وہیں رکھنے ہیں۔ بھائی ساری زمین خالی پڑی ہے، آپ جہاں چاہیں بت سجا لیں، محل بنا لیں ان کے لیے۔ آپ سینکڑوں ایکڑ میں جو ہے وہ جگہ بنا کے جتنے چاہیں سجا لیں بت۔ ایک یہ چند مربع فٹ کا رقبہ ہے، اس کو تو معاف کر دیں۔ ان کو بھی لطف نہیں آتا تھا، وہ بھی 1 2 نہیں 360 جو ہیں وہاں اسی خانہ کعبہ کی۔ بھائی یہ اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے، اس کو تو معاف کر دے۔ یہ چند مربع فٹ زمین کو جو ہے وہ رہنے دیں۔ تو یہی ہمارا بھی مزاج ہے، گناہ کرنے کے لیے اتنی زمین وسیع پڑی ہے، سڑک پہ کھڑا ہو کے کریں، گھر کریں، جہاں کریں، آپ کا اللہ کا مسئلہ ہے۔ مقدس مقامات پہ کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے کہ تاکہ گناہ کی جو ہے نا سزا میں اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو کے کوئی جھوٹ بولے گا تو پھر اس کی سزا بڑھ گئی، مسجد نبوی میں جا کے بولے گا پھر بڑھ گئی، اور اگر خانہ کعبہ میں جا کے بولے گا پھر اس کی سزا اور بڑھ گئی۔ ائمہ علیہ السلام کے ذریعے مقدس کے اندر بولے گا، اس کی سزا بڑھ گئی۔ تو خدا را اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ گناہ وقت اور مکان کے اعتبار سے اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح جاہل اور عالم، ان دونوں کی گرفت میں بہت فرق ہے۔ احادیث مبارکہ ہے کہ قیامت والے دن خداوند متعال کسی جاننے والے اور علم رکھنے والے شخص کے ایک گناہ سے درگزر نہیں کرے گا، جاہل کے 70 گناہوں سے درگزر کر دے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ پہلے تو گناہ کوئی اتنی دلچسپ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنا تردد کرنا چاہیے، اور ہماری غیر ذمہ داری کا میں اب ایک بات کہہ رہا ہوں، اور اس بات کو غور سے سننا، وقت ختم ہو رہا ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وہ یہ آیا مکمل کر لوں پھر وہ چیز کہتا ہوں۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جب دیکھو کہ وہ اللہ کی آیات کا استہزاء کر رہے ہیں، کفران کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اور حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، مگر یہ کہ کوئی اور گفتگو شروع کر دے پھر ان کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہو۔ تو جب تک وہ یہ کبھی کام انجام دے رہے ہیں، اس وقت تک ان کے پاس بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا شرعاً یہ ممنوع ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ میرا ظاہر ہے کہ سال ہا سال سے یہ پڑھانے کے شعبے سے بھی لنک ہے۔ بڑی دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ کتاب صاحب نے پڑھی ہوتی ہے، جو کہ ہماری سب متن جو ہے عبارتیں ہوتی ہیں عربی میں، اور ان پر زیر زبر بھی نہیں لگی ہوتی۔ وہ جو 6-7 علوم ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں الفاظ کے متعلق، تو ان کے قواعد کو بولتے بولتے تطبیق کرنا ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے، زیر و زبر کا خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بڑی دفعہ تجربہ کیا ہے، جو مشکل جملے ہوتے ہیں ان پہ رکتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی آپ سب جو ہے نا آپ توجہ یہاں رکھیں، میں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے، آپ نے سننا ہے، اور اس کے بعد سب نے انہی الفاظ کے ساتھ وہ جملہ بولنا ہے جو میں نے استعمال کیے ہوں گے۔
یہ قوانین میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لفظ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، قاعدہ اور قانون جو ہوتا ہے اس میں ترجمہ نہیں کر سکتے، جو لفظ جیسے ہے ایسے ہی کہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لفظ تبدیل کریں گے تو اس کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ بہت وسیع ہو جائے گا یا تنگ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ کبھی یہ اتفاق نہیں ہوا کہ سننے والوں نے کبھی وہ جملہ بولا ہو جو میں نے کہا ہے، یا آدھا بولیں گے، یا بیچ میں سے جو وہ ٹاپ کا کلمہ ہوتا ہے مطلب والا، یہ معاشرے میں تو الحمدللہ عام ہے۔ اتنا اختصار کرتے ہیں کہ اللمان، ہمارے روضۃ الادب میں ایک باب اللطائف میں ایک لطیفہ ہے کہ کوئی ناوی شخص تھا اور لغوی تھا، بڑا فصیح و بلیغ بولنے والا، وہ سفر پہ تھا تو وہ بیچارہ مریض ہو گیا، اسے محسوس ہوا کہ میرے آخری لمحات ہیں، تو اس نے بڑی مقفع مسجع وصیت فرمائی وہ ساتھیوں کو کہ میرے گھر والوں کو بتانا کہ یہ جگہ میری دھنس گئی ہے، ناک میرا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، 5-7 بڑی مسجع اور مقفع عبارت اس نے بیان فرمائی۔ اب سننے والا جو تھا وہ دیسی بندہ تھا، اس نے کہا کہ یار یہ اتنی مسجع اور مقفع عبارت کون یاد رکھے گا؟ وہ اس کا خلاصہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جناب میں مختصر ان کو بتا دوں گا کہ بندہ آپ کا مر گیا ہے، یہ اتنا جو لمبا پر پیغام دینا ہے، یہ ہزاروں دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ میں کچھ کہہ ہی اور رہا ہوتا ہوں، اور جو صاحب اٹھ کے میری بات نقل کرتے ہیں وہ کچھ کہیں اور سے کوئی بات لے آتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم سنتے ہی درست نہیں ہیں۔ کچھ تو غرض مرد والے ہوتے ہیں، انہوں نے تو تھوڑا سا لچک لفظ میں ہو تو انہوں نے کوئی نہ کوئی مطلب نکال لینا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی دفعہ میں کہہ چکا ہوں اپنی نجی محافل میں کہ یہ گفتگو جو ہے نا، اس پہ جس کی قدرت ہو جاتی ہے، یہ جادو سے زیادہ مؤثر چیز ہے۔ دنیا میں جتنی صلح ہوتی ہیں، جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے اختلافات ہوتے ہیں، یہ سب زبان کا اور الفاظ کا کمال ہوتا ہے، اور ہم زندگی بھر الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کو نہیں جانتے ہوتے، ہمیشہ مطلب سے بڑے لفظ پھینک رہے ہوتے ہیں، یا جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس سے چھوٹے لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں پہ توجہ دیں، اس لیے کہ اس طرح اگر ہم سچائی بھی بیان کرتے ہیں تو وہ جھوٹ ہو جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا تھا میرا پیغام دینا ہے کہ اس کے یہ مفاصل جدا ہو چکے ہیں، ناک ٹیڑھا ہو چکا ہے، مفاصل جدا ہو چکے ہیں، تو ابھی تک مرا تو نہیں تھا، خود کہہ رہا تھا۔ اس نے جو اس کے بعد ہونا تھا 2-4 گھنٹے وہ ترجمہ کر دیا کہ میں ان کو کہہ دوں گا کہ جب میں چلا ہوں تو وہ مر چکا تھا۔ تو یہ وہ حقیقت ہی نہیں ہے جو اس سے کہی جا رہی تھی۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ